ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بے شک ہم نے تم لوگوں کے پاس اسی طرح ایک رسول بھیجا ہے جس طرح ہم نے ایک رسول بھیجا تھا فرعون کی طرف۔ فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ آئے تھے، یہ سبھی جانتے ہیں۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلی کتابوں میں پیشین گوئیاں موجود ہیں، ہونی بھی چاہیے، کیونکہ وہ سلسلہ نبوت و رسالت کے آخری فرد ہیں۔ تو جب وہ آخری فرد ہیں تو یقیناً ان کا تذکرہ پہلی کتب میں بطور پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ یہ ہم بلا وجہ دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ یہ دعویٰ ہمارا قرآن کریم کی وجہ سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ تو بائبل کی کتاب، بائبل میں پہلی 5 کتابیں جو ہیں ان کو ترائت کہا جاتا ہے، اور ترائت کی جو کتاب ہے استثناء، آخری کتاب، اس کتاب کے باب جو ہے نا جی، اس کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشین گوئی فرمائی ہے اس نبی خاتم کی کہ جو مانند ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اس پیشین گوئی کے الفاظ جو ہیں وہ بائبل میں سے خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی، کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سے سننی پڑے اور نہ ایسی آگ کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ اصل میں ایک درخواست تھی، جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا وہ انہوں نے ایک کوشش کی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی، تو جو پھر ان کے ساتھ ہوا، ان کو جب وہ عطا کیا گیا کلام اور اس کے ساتھ جو تجلی ہوئی، وہ پھر جو ان کے ساتھ بیتی وہ وہی جانتے ہیں۔ تو انہوں نے درخواست کی کہ یا اللہ آئندہ اگر تو نبوت و رسالت عطا کرے، شریعت عطا کرے، تو یہ جو معاملہ ہوا ہے نا یہ نہ ہو دوبارہ، اس طرح کی آگ کا دوبارہ نظارہ نہ ہو۔ یہ انہوں نے ایک دعا کی تھی۔ تو وہ خدا نے ان سے وعدہ کیا کہ آئندہ جب میں شریعت دوں گا تو پھر جس طرح پہلے وہ آگ والا معاملہ ہوا ہے نا وہ نہیں ہوگا۔ اس دعا کا بھی تذکرہ ہے، اور یہ ہے کہ سو ٹھیک کہتے ہیں میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ پیشین گوئی کے جو الفاظ ہیں، پہلی بات تیرے بھائیوں میں سے، اور دوسری بات اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ ان باتوں کو ذرا آپ نوٹ فرمائیں۔ اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، یعنی وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، جو خدا اس کے منہ میں ڈالے گا وہ وہی لوگوں سے بات کرے گا، اپنی طرف سے نہیں کچھ بھی کہے گا۔ اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا وہ نہ سنے تو میں اس کا حساب ان سے لوں گا۔
यानी कि जो उसके मुनकर होंगे, जो उसके काफर होंगे, उससे इनकार करेंगे, कुफर करेंगे, उसका हिसाब उनसे लिया जाएगा। अच्छा, अब एक नबी आ रहा है दुनिया में इतना अजीमुशान जो मूसा की मनिंद होगा, तो साथ ही ये खबर भी दी है कि मुमकिन है कि बाज़ ऐसे हों, झूठे हों, जो नबूवत का दावा करें और वो कहें कि हम वो हैं, मूसा की मनिंद नबी हैं। तो ये भी खुदा ने साफ बयान कर दिया है तुरायत में कि लेकिन जो नबी गुस्ताख बनकर कोई ऐसी बात मेरे नाम से कहे जिसके कहने का हुक्म मैंने उसे नहीं दिया, और मबूदों के नाम से कुछ कहे, तो वो नबी कत्ल किया जाएगा। ये तुरायत ने ये बयान किया है। अब मैं इस पशीन गोई के बारे में, मैं वो कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, दो जुज़ होंगे। पहला तो ये कि हज़रत मसीह मूसा की मनिंद नहीं, ये भी मैं बयान करूँगा, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा की मनिंद है, ये भी बयान करूँगा। वादा है कि मूसा की मनिंद नबी भेजूँगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो कैसे नबी हैं? जब हम उनको देखते हैं, बाइबल में से देखें, कुरान में से देखें, मूसा अलैहिस्सलाम एक हीरो है, अपनी कौम के एक हीरो हैं, एक मुजाहिद है, ज़बरदस्त मुजाहिद है। वो ऐसा शख्स है जो अपनी कौम को गुलामी से निजात दिलाता है, और वो तने तनहा वो शख्स फ़िरौन जो बादशाह वक़्त है उसके खिलाफ वो डट जाता है, उसके खिलाफ जिहाद करते हैं, उसके खिलाफ किताल करते हैं, और अपनी कौम को फ़िरौन के शिकंजे से निकाल के बचा के वो ले जाते हैं। बनी इसराइल जो हैं वो ये मानते हैं, यहूदी ये मानते हैं, बल्कि ये बाइबल में भी लिखा हुआ है कि मूसा की मनिंद कोई नबी बनी इसराइल में नहीं आया। यानी वो इतनी बड़ी अहमियत है उनके नज़दीक हज़रत मूसा की कि वो कहते हैं कि मूसा की मनिंद कोई नबी बनी इसराइल में नहीं आया है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब हम देखते हैं तो वो एक इनकलाबी नज़र आते हैं, एक कायद नज़र आते हैं, एक अजीमुशान लीडर जो हैं वो नज़र आते हैं, जो अपने दुश्मनों पर गालिब आते हैं और अपनी ज़िंदगी में अपने दुश्मनों को जो वो मारते हैं और उन पर गालिब आते हैं, और वो खुदा की बादशाही को कायम करते हैं, शरीयत को कायम करते हैं, हदूद को नाफज करते हैं। ये है मूसा। अब इसकी मनिंद कौन है? मैंने अर्ज़ किया इस्तिस्ना 34:10 है, वहाँ लिखा है कि मूसा की मनिंद कोई नबी बनी इसराइल में नहीं आया। अब ये बात भी वाज़े हो कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम जब आए हैं ना, तो लोग 3 नबियों के मुंतज़िर थे। वो लोग अपनी इन मुक़द्दस किताबों की पशीन गोइयों के मुताबिक वो 3 नबियों के मुंतज़िर थे। कौन से 3 नबियों के? ये जनाब यूहन्ना 1:21 है। एक वो मुंतज़िर थे हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के, कि हज़रत ईलिया ने आना है। ईलिया हज़रत इलियास को कहा जाता है बाइबल में। दूसरा वो मुंतज़िर थे मसीह के, कि हज़रत मसीह ने आना है। और तीसरा वो इंतज़ार कर रहे थे वो नबी के। एक ईलिया है यानी कि इलियास, दूसरे मसीह हैं यानी कि यस्सु अल मसीह या ईसा, हम ईसा कहते हैं, वो यस्सु कहते हैं, और तीसरे हैं वो नबी। वो नबी कौन से? वो मूसा की मनिंद जो नबी हैं। वो 3 नबियों के मुंतज़िर थे यहूदी। कब? हज़रत मसीह के ज़माने में। इसका मतलब है कि हज़रत मसीह के ज़माने तक मसीह, वो नबी और ईलिया 3 के वो मुंतज़िर थे। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईलिया जो था वो यूहन्ना था, यूहन्ना बपतिस्मा वाला। उसको कहा ये ईलिया है। यूहन्ना हज़रत हाँ मुसलमान हज़रात याह्या अलैहिस्सलाम, ये यूहन्ना बोलते हैं, हमारे यहाँ याह्या नाम है उनका। अच्छा, ईलिया हो गए यूहन्ना, मसीह हो गए यस्सु, ईसा अलैहिस्सलाम हो गए मसीह। अब बाकी कौन सा बचा? वो नबी जो मूसा की मनिंद है, और उस नबी का इंतज़ार मसीह के ज़माने में हो रहा है। अब आप देखें, मसीह और वो नबी दोनों अलग अलग हैं,
دونوں ایک نہیں ہیں. جیسا مسیح حضرات کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم مسیح کو اور وہ نبی کو ایک ٹھہرائیں, دونوں ایک نہیں ہیں. نوٹ کریں یوحنا 1:25 ہے, انہوں نے اس سے سوال کیا اگر تو نہ مسیح ہے نہ ایلیا ہے, نہ تو مسیح ہے نہ تو ایلیا ہے اور نہ تو وہ نبی ہے, تو پھر بپتسمہ کیوں دیتا ہے؟ یہ پوچھا انہوں نے حضرت یوحنا سے یا سے کہ کیا تو مسیح ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو وہ نبی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. ٹھیک ہے, تو پتہ چلا کہ وہ 3 نبی, ایک ایلیا, ایک مسیح اور ایک وہ نبی, اس کے منتظر تھے یہودی جو اپنی مقدس کتابوں کو جانتے تھے. اچھا, حضرت مسیح کے بارے میں جب انہوں نے لوگوں نے دیکھا نا, حضرت مسیح کے معجزات دیکھے, تو آپ یوحنا 7:40 دیکھیں. پس بھیڑ میں سے بعض نے بے شک کہا کہ یہی وہ نبی ہے حضرت مسیح کے بارے میں, اوروں نے کہا نہیں یہ وہ نہیں, یہ مسیح ہے. بعض نے حضرت مسیح کے معجزے دیکھے تو انہوں نے کہا یہ وہ نبی ہے. وہ نبی کون سا؟ جو موسیٰ کی مانند ہے. بعض نے اختلاف کیا, انہوں نے کہا یہ وہ نبی نہیں بلکہ یہ مسیح ہے. واضح ہو گیا کہ مسیح الگ ہے اور وہ نبی جو ہے وہ الگ ہے. اچھا, بعض نے کہا کہ کیا کتاب مقدس میں یہ نہیں آیا کہ مسیح داؤد کی نسل اور بیت لحم کے گاؤں سے آئے گا جہاں کا داؤد تھا؟ بس لوگوں میں اس کے سبب سے اختلاف ہوا. کس بات میں اختلاف ہوا مسیح کے بارے میں؟ بعض نے سمجھا کہ یہ مسیح ہے, یسوع کو یہ سمجھا کہ یہ مسیح ہے آنے والا. بعض نے سمجھا یہ مسیح نہیں ہے بلکہ یہ وہ نبی ہے. اچھا, یہ واضح ہو گیا کہ وہ 3 نبیوں کے منتظر تھے. اچھا, اب میں بتاتا ہوں کہ یسوع مسیح وہ نبی نہیں ہے. پہلی بات, حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں, یہ نوٹ کریں اس بات کو, پادری شفیق کمل صاحب کی کتاب ہے صلیبی کلمات, یہ دکھا دیں. یہ بھی ہے اور باقی بھی اکثر مسیحی ذات جتنے بھی ہیں انہوں نے بھی یہ بیان کیا ہے, اور بائبل میں بھی آپ دیکھیں گے, تفاسیر جتنی دیکھیں گے وہاں ہے یسایہ 53:1-8 میں حضرت مسیح کے بارے میں یہ پشین گوئی ہے. کیا پشین گوئی ہے مسیح کے بارے میں؟ یاد رکھیے گا, حقیر, مردود, مرد غمناک, حقیر بھی, مردود بھی, مرد غمناک بھی, جس کی نہ کوئی شکل و صورت ہے. یہ حضرت مسیح کے بارے میں ایک پشین گوئی ہے, یہ مسیحیوں کا ایمان ہے. تو اس بات کو آپ ذرا, اب چاروں انجیلیں جو ہے اس بات پہ متفق ہیں کہ یسوع جو ہیں ان کے دشمنوں نے یسوع کو پکڑا, انہیں مارا, ان کو مکے مارے, ان کے منہ کے اوپر تھوکا, ان کی تذلیل کی, ان کی توہین کی, اور ان کو صلیب پر چڑھایا اور صلیب پر ان کو قتل کر دیا. یہ ان انجیلوں کا بیان ہے, ہمارا ایمان نہیں. ہمارا ایمان واضح ہے, وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لہم, یہ ہمارا ایمان ہے. اس انجیل کے مطابق وہ کیا تھے؟ حقیر تھے, مردود تھے, مرد غمناک تھے, شکل صورت ان کی کوئی نہیں تھی. دشمن نے ان کو پکڑا, دشمن نے ان کو مارا, ان کی تذلیل کی, ان کی توہین کی, ان کو پکڑا, ان کو قتل کر دیا. ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا کہ موسیٰ ایک ہیرو تھا. موسیٰ ایک ہیرو تھا جو اپنے دشمنوں پر غالب آیا, اپنی قوم کو غلامی سے نجات دی. اب مسیح کو دیکھ لیں, حقیر, مردود, مرد غمناک. مسیح اپنے دشمن پر غالب نہیں بلکہ مسیح کے دشمن مسیح پر غالب ہیں. انہوں نے پکڑا اور پکڑ کے یسوع کو قتل کر دیا. تو کہاں کی مشابہت رہی؟ یہ تو دور کی بھی مشابہت نہیں بنتی ہے. اچھا, اس سلسلے میں میری اگلی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ جو تھے وہ ایک انسان تھے. حضرت موسیٰ ایک انسان تھے. میرے مسیحی بھائیوں کا اقرار ہے کہ یسوع خدا ہے, خدا کا بیٹا ہے. اب ایک طرف ایک انسان ہے اور ایک طرف ایک خدا ہے, تو دونوں میں موازنہ ممکن ہی نہیں ہے. اب یہ بائبل کہتی ہے کہ خدا کی مانند کوئی ہے ہی نہیں, خدا کی مانند کوئی ہے ہی نہیں. ہمارا بھی اس بات پہ ایمان ہے. قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء, ہمارا بھی اس پر
اتفاق ہے، بائبل بھی کہتی ہے کہ خدا کی مانند کوئی ہے ہی نہیں، اور یسوع مسیح کیا ہے؟ خدا۔ ہمارے مسیح بھائیوں کے بقول یسوع مسیح کیا ہے؟ خدا ہے۔ اور جب وہ خدا ہے تو موسیٰ تو خدا نہیں ہے بھائی، پھر یسوع موسیٰ کی مانند کیسے ہو گیا؟ یا تو ایسا کیجئے نا کہ اپنی تثلیث چھوڑو، تثلیث کی بجائے تربیع اختیار کرو، ایک خدا، دوسرا روح القدس، تیسرا یسوع، چوتھا اس میں موسیٰ ڈالو، کیونکہ یسوع اور موسیٰ ایک دوسرے کی مانند ہیں۔ جب وہ ایک دوسرے کی مانند ہیں تو پھر موسیٰ بھی خدا ہونا چاہیے، موسیٰ کو بھی خدا مانو۔ جب اب موسیٰ کو خدا نہیں مانتے، موسیٰ کو انسان مانتے ہو، تو پھر وہ دونوں ایک دوسرے کی مانند نہیں ہو سکتے۔ اچھا، یہ بات بھی پیش نظر رہے، کیا حضرت مسیح نے کہیں یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ موسیٰ کی مانند ہیں؟ ان چاروں اناجیل میں مسیح کا ہمیں کوئی دعویٰ نہیں ملتا کہ مسیح نے فرمایا ہو کہ میں موسیٰ کی مانند ہوں۔ کوئی ایسا دعویٰ ان کا سرے سے موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس بعض ایسے حوالے ملتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح یہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ سے میرا کوئی مناسبت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، یوحنا 5:46 ہے، لکھا ہے یہ نہ سمجھو کہ میں باپ سے تمہاری شکایت کروں گا، بلکہ تمہارا شکایت کرنے والا ایک ہے جس سے تم نے امید لگا رکھی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ موسیٰ۔ اب بتائیں، حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ میں خدا سے تمہاری شکایت نہیں کروں گا، بلکہ ایک ہے کرنے والا، وہ کون ہے؟ وہ موسیٰ۔ یوحنا 1:17 میں ہے۔ اچھا، اگلی بات جو ہے، شریعت جو ہے باقاعدہ تحریری طور پہ ہمارے مسیحی بھائیوں کا ایمان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے۔ سب سے پہلے شریعت موسیٰ کو ملی، موسیٰ نے اس کا نفاذ کیا، لوگوں پہ نافذ کیا، مگر حضرت مسیح، جب حضرت مسیح آتے ہیں تو ہمارے مسیحی بھائیوں کا مان ہے کہ یہ شریعت ختم ہو گئی۔ اب وہ کہتے ہیں یہ شریعت لعنت ہے، بلکہ یہ گلتیوں 3:13، بائبل گلتیوں 3:13 میں لکھا ہے مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، نعوذ باللہ، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑا دیا۔ یعنی انہوں نے نعوذ باللہ مسیح کو بھی لعنتی بنا دیا، یہ جو شریعت ملی تھی تورات کی صورت میں، اس کو بھی لعنتی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس شریعت پہ عمل کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور مسیح شریعت پہ عمل نہیں کرتے۔ یہ بعض لوگوں کے لیے نئی بات ہوگی۔ یہ کہتے ہیں اب فضل کا دور ہے، موسیٰ شریعت لائے، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جناب پال نے اس شریعت کو ختم کر دیا، کوئی مناسبت مطابقت بنتی نہیں ہے۔ وہ سارے شریعت لانے والے موسیٰ اور حضرت مسیح شریعت ختم کرنے والے، کہاں کی مطابقت؟ اچھا، ایک اور حوالہ نوٹ کریں، یوحنا 6:32 میں لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی، لیکن میرا باپ آسمان سے وہ روٹی تمہیں دیتا ہے۔ یعنی موسیٰ کے ذریعے سے وہ روٹی انہیں نہیں ملی زندگی کی، مگر مسیح کے ذریعے ملی ہے۔ تو دونوں میں کیا مطابق؟ دونوں ایک دوسرے کے مانند کیسے ہو گئے؟ ایک دوسرے کے مانند نہیں ہو سکتے۔ اچھا، میری 5ویں دلیل 2 کرنتھیوں 3:13 میں لکھا ہوا ہے، جناب پال، سینٹ پال، مقدس پال یہ فرماتے ہیں کہ ہم امید کر کے بڑی دلیری سے بولتے ہیں اور موسیٰ کی طرح نہیں ہیں۔ سنیں بھائی میری بات کو، جناب پال کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں، اور جناب پال جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ کی مانند ہوں۔ سمجھے؟ جناب پال کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ کی مانند نہیں ہوں، اور جناب پال کہتے ہیں کہ میں مسیح کی مانند ہوں، میں مسیح کی مانند بنا، تم میری مانند بنو۔ یعنی پال جناب مسیح کی مانند ہیں اور پال موسیٰ کی مانند نہیں ہے۔ ثابت کیا ہوا کہ موسیٰ اور عیسیٰ ایک دوسرے کی مانند نہیں ہے۔ اب میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک خدا ہے، ایک انسان ہے۔ موسیٰ خادم، اور یہ یسوع کو مالک مانتے ہیں، یہ تو یسوع کو خدا مانتے ہیں۔
تو کوئی تقابل جو ہے وہ بنتا نہیں ہے. جناب پال عبرانیوں 3:13 میں 3:3 کے اندر لکھتے ہیں موسیٰ اس کے گھر میں خادم کی طرح رہا لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس گھر کا مختار ہے. غور کیجئے, ایک بندہ ہے وہ گھر کا مالک ہے, ایک اس گھر کا نوکر ہے, دونوں ایک دوسرے کی مانند نہیں ہو سکتے. ظاہر ہے جو مالک ہے وہ مالک ہے, جو نوکر ہے وہ نوکر ہے, کوئی مشابہت بنتی نہیں ہے. اچھا, میں نے یہ عرض کیا ہے کہ پوری بائبل میں حضرت مسیح نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں موسیٰ کی مانند ہوں, بلکہ بائبل میں کچھ ایسے حوالے ملتے ہیں کہ یسوع ملک صدق کی مانند ہے. مثلا عبرانیوں 6:5 میں ہے, عبرانیوں 5:10, عبرانیوں 6:20, عبرانیوں 7:1, عبرانیوں 7:10, عبرانیوں 7:11, اور ان میں یعنی یسوع ملک صدق کاہن کے طور پر ہے, موسیٰ کی مانند نہیں ہے. اچھا, اب ایک اور جگہ پہ حضرت بائبل میں حضرت مسیح کو دوسرا آدم قرار دیا گیا ہے, یعنی آدم کی مانند قرار دیا گیا ہے. اور یہ بات جو ہے یہ بالکل ہمارا اس سے اتفاق ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل درست ہے. قرآن کریم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, کہ حضرت آدم مسیح جو ہیں آدم کی مانند ہیں. تو بائبل میں یسوع کو دوسرا آدمی قرار دیا گیا ہے, یا ملک صدق کی مانند قرار دیا گیا ہے, یا دوسرا آدمی قرار دیا گیا ہے. موسیٰ کی مانند کہیں قرار نہیں دیا گیا ہے. 1 کرنتھیوں 15:17 میں پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا اور دوسرا آدمی آسمانی ہے, یعنی ان کو آدم سے تشبیہ دی گئی ہے. عبرانیوں 7:3 میں ملک صدق سے یہ تشبیہ دی گئی ہے. اور میں چیلنج سے کہتا ہوں پوری دنیا مسیحیت کو کہ اس بائبل میں حضرت مسیح نے کہیں نہیں فرمایا ہے کہ میں موسیٰ کی مانند ہوں, بلکہ میں نے جو والے بیان کیے ہیں ان سے نفی ہوتی ہے. یسوع میں اور موسیٰ میں کوئی تقابل بنتا ہی نہیں ہے. ایک خدا ہے, ایک انسان ہے, ایک آسمان ہے, ایک زمین ہے, کوئی مقابلہ ہی نہیں. اب میں بات کرتا ہوں کہ وہ نبی محمد ہیں, محمد موسیٰ کی مانند ہیں. سب سے پہلے میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی, سورہ مزمل, وہ بچے نے بھی ابتدا میں تلاوت کی تھی. قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم نے تم میں ایسا رسول بھیجا, کیسا ویسا جیسا ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا. خدا کہتا ہے کہ محمد موسیٰ کی مانند ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سیرت ابن ہشام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں موسیٰ کی مانند ہوں. یہ سیرت النبی ہے, سیرت ابن ہشام ہے, اور سیرت ابن ہشام کا صفحہ نمبر 45 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہود کی طرف خط لکھا, اور ان کو خط لکھا تو کیا لکھا کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں اور موسیٰ کا بھائی ہوں. اللہ کہہ رہا ہے محمد موسیٰ کی مانند ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں موسیٰ کا بھائی ہوں, اور یہاں کا کیا کہا گیا تھا اس پیشین گوئی میں, تیرے بھائیوں میں سے نبی بھیجوں گا. تو اچھا, حدیث بڑی مشہور ہے جو اپنا معراج کے سلسلے کی ہے. بہت سے انبیاء سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے. جبرائیل امین آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ فلاں ہیں فلاں فلاں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ سے ملے, اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو جبرائیل کہتے ہیں یہ تمہارا بھائی موسیٰ ہے. ٹھیک ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دعویٰ جبرائیل بھی بتا رہا ہے, خدا بھی کہہ رہا ہے, مگر مسیح نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں موسیٰ کی مانند ہوں. اچھا, اب تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کی مانند ہے. مثال کے طور پہ پیدائش سے شروع کر لیتے ہیں نا. پیدائش سے موسیٰ پیدا ہوئے, ان کا باپ بھی تھا, ان کی ماں بھی تھی, ماں اور باپ سے پیدا ہوئے. محمد ماں اور باپ سے پیدا ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, ان کا کوئی باپ نہیں تھا. آگے چلیں, میں حضرت موسیٰ کے حالات پڑھتا ہوں نا, تو ہمیں نا ان کے باپ کا تذکرہ, مطلب ان پہ بڑی افتاد آتی ہے کہ بادشاہ کے ڈر سے ان کی ماں ان کو دریا میں بہا دیتی ہے, اور پھر وہ صندوق اس کے محل میں چلا جاتا ہے
کتنی بڑی مصیبت ہے، مگر ان کا باپ کہیں نظر نہیں آتا. ان کی بہن جا رہی ہے، ماں جا رہی ہے، بہن جا رہی، باپ کہیں نظر نہیں آتا. تو اگرچہ بائبل میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے، واضح طور پہ صراحت نہیں ہے، مگر حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ یتیم ہو چکے تھے، کیونکہ ان کا باپ کہیں نظر نہیں آ رہا اتنے بڑے مسائل میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. حضرت موسیٰ کی پرورش ہوتی ہے کسی اور کے گھر میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوتی ہے کسی اور کے گھر میں. یہ تو تھی ایک بچپن کے لحاظ سے جو ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ موسیٰ مجاہد تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجاہد تھے. موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صاحب ہجرت تھے. اب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملتی ہے 40 سال کے بعد، جب ان کی شادی ہو چکی ہے، صاحب اولاد تھے. یہ بائبل میں بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ یترو کاہن، ہمارے یہاں انہیں حضرت شعیب کہا جاتا ہے، یہ یترو کاہن کہتے ہیں. یترو کاہن کی بیٹی سے جب وہ واپس آ رہے تھے نا، اس کو ساتھ لے کے، بچے بھی ہو چکے تھے، تو رستے میں یہ معاملہ پیش آیا، ان کو نبوت ملی. 40 سال سے ان کی عمر اس وقت زیادہ ہے اور شادی شدہ تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے، شادی شدہ تھے اور ان کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی. آپ یہ بائبل پڑھیے، حضرت مسیح 12 سال کی عمر میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں جا کے، اور استاد اور کاہن حیران ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. حضرت مسیح تو جو ہے وہ بچپن میں ہی ان کی نبوت اور رسالت کا ذکر ہمیں بائبل میں ملتا ہے. کوئی تقابل، کوئی مشابت بنتی نہیں ہے. اچھا، بنی اسرائیل جو تھے وہ بچڑے کی پوجا کرنے لگے. حضرت موسیٰ کو ان بت پرستوں سے بات پڑا اور انہوں نے اس بچڑے کو توڑا، ان بتوں کو توڑا اور بتوں کی پرستی سے سختی سے منع کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑا، بت پرستی سے منع کیا، بتوں کو مسمار کیا. حضرت مسیح کو بت پرستوں سے کوئی واسطہ نہیں پڑا کبھی. اچھا، یہ بھی ایک مشابت جو ہے وہ بنتی ہے. اچھا، حضرت موسیٰ کی ہجرت جو ہے وہ یثرب میں ہوتی ہے. ابھی آپ نے سنا نا یترو یثرب سے ہی بنا ہے. یہ اصل میں جس جگہ پہ وہ رہتے تھے نا، یہ حضرت شعیب کا لقب ہے یترو، تو یہ بگڑ کے یثرب بنا ہوا ہے. تو یہ عرب کا وہ علاقہ تھا. تو حضرت شعیب جہاں رہتے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بھی ہے وہ یثرب میں ہوتی ہے. جی جی، یثرب جی، حوالہ یہ تو معروف بات ہے بھائی. یثرب عرب کا نام ہے پرانا. یہ لسانیت کا موضوع ہے، یہ اپنی ٹرم میں کیجیے، مجھے ڈسٹرب نہ کریں. یہ آپ سوال کیجیے گا جب آپ آئیں گے. اچھا، اچھا اب دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ملتی ہے، ان کو نبوت اور رسالت ملتی ہے، کتاب ملتی ہے، اور حضرت موسیٰ انتہائی ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں. اور ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نبوت ملتی ہے، رسالت ملتی ہے، تو انتہائی ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، کانپ رہے ہیں. اور وہ گھر تشریف لاتے ہیں تو کہتے ہیں زملونی دسرونی، کہتے ہیں کہ مجھے لحاف اڑا دو، اور بخار ہو جاتا ہے اور طبیعت جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے. کیوں نہ ہوتی ہو؟ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ ملی تھی وہاں ایسا نظارہ تھا، آگ تھی، اور جو کچھ بھی ہوا جو وہ تفصیل میں بائبل کے اندر موجود ہے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ وہ فرشتے نے بھیجا، اور قرآن کریم نے وہ اس کو بیان کیا ہے کہ قرآن کریم کا نزول یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بلکہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. جیسے وہ تورات نازل ہوئی تھی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا نا، بالکل ویسے ہی قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اس کو ہم نازل کرتے نا پہاڑ پہ تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو یہ کیوں نہیں ہوا؟ کہ موسیٰ نے درخواست کی تھی عرب میں کہ دوبارہ ایسا معاملہ نہ ہو کہ جب بھی نبوت اور رسالت ملے تو دوبارہ ایسا نہ ہو. اچھا، آگے ایک وصف خاص ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بنی اسرائیلی نبی آئے ہیں نا، کسی نبی کو شریعت نہیں ملی.
जितने भी आए हैं वो हज़रत मूसा की शरीयत के ही पाबंद थे और उसी की तबलीग करते थे। मूसा को शरीयत मिली, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शरीयत मिली, दोनों साहबे शरीयत हैं। और हज़रत मसीह मूसा की शरीयत के ही ताबे थे, बल्कि बाइबल में लिखा है, अंजील में लिखा हुआ है कि इसमें से एक शोशा और नुक्ता वो भी नहीं टलेगा शरीयत के अहकाम में से, ठीक है। बल्कि जो शरीयत के अहकाम को, छोटे से छोटे हुक्म को छोटा समझेगा, वो खुदा की बादशाही में छोटा गिना जाएगा। मकसद क्या है कि हज़रत मसीह शरीयत मूसवी के ताबे थे, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग से एक शरीयत लेके आए, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम एक शरीयत लेके आए। अब हम बात करते हैं भाइयों में से। उस पशीन गोइयों में ये बताया गया था ना कि तेरे भाइयों में से मैं एक नबी भेजूंगा। अब देखें, ये बात की जा रही है कौम की। कौम का भाई कौम होती है, या फर्द की बात नहीं हो रही, यहाँ कौम की बात हो रही है। इस बात को आप यूँ समझे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके बाप एक है ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाप एक है, बीवियाँ 3 हैं, ठीक है। एक औलाद है हज़रत सारा से, औलाद है हज़रत हाजरा से, तीसरी औलाद है हज़रत बीबी कतूरा से। ये 3 उनकी बीवियां हैं, तीनों से औलाद है। अब ये तीनों आपस में एक दूसरे के भाई हैं। क्यों? इनका बाप एक है, तो जो सारा की औलाद है वो हाजरा के भाई हैं, कतूरा के भी भाई हैं, क्योंकि इनका बाप एक है। इस वजह से ये आपस में भाई हैं। मिसाल के तौर पे मैं बाइबल का हवाला देता हूँ कि बाइबल में पैदाइश 16:10-13 के अंदर आप देखें तो वहाँ जो है ना, इसराइल के भाई बनी इस्माइल और बनी कतूरा, इसका जिक्र आपको मिलेगा। तो हज़रत इस्माइल के बारे में ये बाइबल में लिखा हुआ है कि वो अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। अपने सब भाइयों के, उनका तो भाई ही कोई नहीं था, अपनी माँ के इकलौते बेटे थे। तो सब भाई कौन से उनके? वो जो सारा के वतन से पैदा हुए इसहाक उनके भाई हैं, और जो कतूरा के वतन से पैदा हुए वो उनके भाई हैं। तो बाइबल क्या कह रही है हज़रत इस्माइल को? जी कोई गल नहीं, टाइम तो सी नोट कर रहे हैं। 35 में के 40? अच्छा ठीक है, फिर तो अभी 8 मिनट हो गए ना। अच्छा, अब जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहा गया है कि वो अपनी सब भाइयों के सामने बसा रहेगा, यानी इनको आपस में भाई करार दिया गया है। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं कि ये जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद थी ना, ये गैर कौमों में शादी नहीं करते थे। गैर कौम बुत परस्त थे, वो गैर कौम में थी, उनमें ये पसंद नहीं करते थे कि शादी करना। तो तरजीह किसको देते थे? अपने कौम में शादी करने को। हज़रत यकूब के, हज़रत इसहाक के जो है ना जी, हज़रत यकूब के बेटे हैं ईसाऊ, उनकी शादी होती है हज़रत इस्माइल की बेटी से। जी, उनकी शादी हो रही है इस्माइल की बेटी से। क्यों? एक दूसरे के भाई हैं, भाई एक दूसरे के नातेदार हैं, तल्लकदार हैं। अब आगे देखें, 1 तवारीख 2:17, हज़रत दाऊद की भतीजी जो है उनकी शादी हो रही है एक इस्माइली से, जबकि बनी इसराइली तो गैर कौम में शादी नहीं करते थे। उनके लिए शरीयत का हुक्म था कि तुमने गैर कौम में शादी नहीं करनी, बाकायदा शरीयत का हुक्म था। अब हज़रत दाऊद की भतीजी की शादी हो रही है एक इस्माइली से। इसका मतलब ये था कि ये आपस में भाई थे, वो भी बुत परस्त नहीं थे। ये इनमें अगरचे शरीयत मौजूद थी तो बुत परस्त वो भी नहीं थे। अच्छा, इस्माइली भी इनके भाई हैं और अदूमी भी उनके भाई हैं। यार डिस्टर्ब ना करो, क्या मैंने वाला दिया पैदाइश 28:9 का, आप पढ़ लेना। अच्छा, अब मैं चंद बातें पेश करता हूँ कि ये पशीन गोई, इसमें बताया गया था कि वो अपनी तरफ से नहीं कहेगा। ये निशानी बताई गई थी उस नबी की। कुरान करीम में इरशाद होता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वो अपनी तरफ से नहीं बोलेगा, जो उसके मुंह में कलाम डाला जाता है वो वही बोलेगा, वरना अपनी तरफ से वो कलाम भी नहीं करता है। ये
اس پشین گوئی میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کلام نہیں کرے گا۔ اب ان سے پوچھو یہ کلام کس کا ہے، کہ یہ یسوع مسیح کا خدا، کیوں؟ وہ یہ خدا مانتے ہیں نا ان کو، تو یہ تو ہے کلام یسوع مسیح کا، تو وہ جو نبی آنے والا ہے اس کے منہ میں کلام ڈالے گا خدا۔ اب کلام ڈالا جا رہا ہے، آپ دیکھیں پہلی وحی کی طرف انہیں کہا جا رہا ہے پڑھ، اقرا پڑھ، وہ کہتے ہیں کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو نہیں پڑھ سکتا۔ ان کے منہ میں کلام ڈالا جاتا ہے، وہ پڑھتے ہیں کہ آپ پڑھیے، جیسے مطلب آپ کو پڑھایا جاتا ہے پڑھیے، ان کے منہ میں کلام ڈالا جا رہا ہے، اور وہی بات کہ وہ اپنی طرف سے نہیں بولے گا۔ یہی صرف نبی کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ اپنی طرف سے کلام نہیں کرتا، اس کے منہ میں جو ڈالا جاتا ہے بس وہ وہی بولتا ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں بولتا ہے۔ تو یہ صفت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، یسوع میں نہیں ہے۔ یہی بات اگر ہم دیکھیں نا تو یسایہ 25 کے اندر 11-12 میں بھی ذکر ہے کہ پھر وہ کتاب کسی ناخواندہ کو دیں اور کہیں اس کو پڑھ، اور وہ کہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ یار بائبل میں لکھا ہوا ہے، وہ اس کو کہیں پڑھ اور وہ کہے میں پڑھا ہوا۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ کہہ رہا ہے پڑھ، اقرا، وہ کہتے ہیں میں نہیں پڑھا ہوا، میں نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ اب ان کے منہ میں کلام ڈالا جاتا ہے تو بولتے ہیں، ورنہ وہ نہیں۔ اچھا جی، پورا ہو گیا ٹائم؟ 37-40 پہ میں ختم کر دوں، ٹھیک ہے جی۔ میں ایک اچھا، اب ہے جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہ ان سے وہی کہے گا، یعنی کہ وہ خدا کا پیغام اس کو پہنچائے گا، لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچائے گا۔ یہ مسیح پہ صفت صادق نہیں آتی۔ انجیل آپ کھولیں، انجیل میں لکھا ہے حضرت مسیح نے کہا بہت سی باتیں تھیں جو میں تم سے کرنا چاہتا تھا، تمہیں بتانی تھی، مگر ابھی ان کا وقت نہیں ہے، وہ انہوں نے بیان نہیں کی، وہ چلے گئے، ویسے ہی چلے گئے۔ یہ کہہ کہ بڑی بڑی باتیں تھیں مگر وہ میں تم سے ابھی کا وقت نہیں ہے، ابھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، شریعت کا کوئی لفظ، کوئی جملہ، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو آپ نے بیان نہ کی ہو۔ بڑا مشکل تھا، دنیا جہان مخالف تھا، تو باوجود اس کے آپ نے جو ہے نا، آپ کو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو آپ اس کی تبلیغ کرتے ہیں، آپ پوری شریعت کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور حجۃ الوداع کو آپ سامنے رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ مجھے بتاؤ، تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے شریعت کے احکام تو پہنچا دیے یا نہیں پہنچا دیے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تمام باتیں ہم کو پہنچا دی ہیں۔ اللہ کے نبی نے یوں اپنے ہاتھ کو کھڑا کیا، انگلی کھڑی کیا 3 بار، اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے تیرے احکام ان کو پہنچا دیے ہیں۔ وہاں کیا کہا گیا ہے؟ جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہ ان سے وہی کہے گا، یعنی وہ ان تک پہنچائے گا۔ حضرت مسیح نے صاف کہہ دیا کہ بڑی باتیں ہیں مگر ابھی وقت نہیں ہے، میں ابھی نہیں، وہ ان کا وقت نہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری شریعت کے تمام احکامات کو پہنچایا، اور حجۃ الوداع میں صحابہ کو گواہ بنایا، اللہ کو گواہ بنایا کہ یا اللہ تو گواہ ہے، میں نے تیری شریعت ان تک پہنچا دی ہے۔ یوحنا 16:12-13 میں ہے، مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا تھیں مگر اب تم ان کی برداشت نہیں رکھتے۔ تو یعنی حضرت مسیح وہ مکمل دین پہنچا کے ان کو نہیں گئے ہیں۔ اچھا، اگلی بات ہے، جو کوئی میری آخری بات ہے، جو کوئی ان باتوں کو، میری باتوں کو، جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا، نہ سنے تو ان کا حساب اس سے لوں گا۔ یہ جملہ بھی بڑا اہم ہے۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ آخرت میں تو کسی بھی نبی کی نافرمانی جو بھی کوئی کرے گا اس کا حساب تو اسے دینا ہی پڑے گا۔ یہ آخرت کی بات نہیں ہو رہی، یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ یعنی دنیا کے اندر جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو شریعت دی تھی نا، تو اگر کسی نے زنا کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا، ان کو مارو بھائی، ان کو پتھر ماریں گے۔ یہی بات کی جا رہی ہے کہ وہ نبی جو آئے گا وہ شریعت کا نفاذ کرے گا، حساب دینا پڑے گا۔ اگر وہ تابعداری نہیں نہ کرے گا، عمل نہیں کرے گا تو مجرم ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، یوحنا 12:47-48 ہے کہ جو کوئی میری باتیں سنتا ہے اور ایمان نہ لائے تو میں اس پر سزا کا حکم نہیں دیتا۔ جبکہ اس پشین گوئی میں
جو موسیٰ کی مانند نبی ہے اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ جو کوئی اس کی بات نہیں سنے گا تو اس کا حساب اس سے لیا جائے گا۔ مسیح کے حوالے سے 12:47 یوحنا 12:47-48 ہے۔ تو لوکا 12:10 میں لکھ لیں، جو کوئی ابن آدم کے خلاف کوئی بات کہے اس کو معاف کیا جائے گا، لیکن جو روح القدس کے حق میں کفر بکے اس کو معاف نہ کیا جائے گا۔ جبکہ وہ نبی کے بارے میں لکھا ہے کہ جو اس کی بات نہیں سنے گا وہ نبی جو ہے اس سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ وقت ختم ہو گیا ہے، 2 باتیں اور تھیں میں آئندہ بیان کروں گا۔ میں بتا دوں کہ میں نے بتایا تھا کہ اس پیشین گوئی میں ایک اور نشانی ہے، وہ جھوٹے نبی کی، کہ اگر وہ کوئی جھوٹی بات کہے گا خدا کی طرف نہیں ہے اور کہے کہ میں خدا کا نبی ہوں، تو رات کہتی ہے وہ قتل ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل نہیں ہوئے، آپ کے ایمان کے مطابق یسوع مسیح قتل ہوئے ہیں، اور یہ پیشین گوئی کہہ رہی ہے کہ وہ نبی قتل نہیں ہوگا، اور عیسیٰ جو ہے قتل ہوئے۔ شکریہ۔ تھینک یو فار یور پیشنس۔ حضرات، اب میں بلا تاخیر دوسرے مد مقابل پادری علیشا فیض عالم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور 35 منٹ میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کریں، میکسیمم 40 منٹ۔ کتاب مقدس فرماتی ہے، اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر ہم سب پر خداوند کی برکت ہو۔ مسیح میں آپ سب پر سلامتی ہو۔ جی حکیم صاحب بڑا ہی خوبصورت مقدمہ جو ہے وہ بیان کر کے گئے ہیں۔ سو ابھی وقت ہے کہ میں بھی مسیحت کا مقدمہ جو ہے آپ کے سامنے رکھوں، اور کتاب مقدس کیا فرماتی ہے اس کے حوالے سے اس پہ ہم بات کریں گے۔ سو حکیم صاحب نے حوالہ تو تقریباً پورا ہی پڑھا ہے، لیکن ایک آیت اور اگر وہ پڑھ دیتے تو میرے لیے آسانی ہوتی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر سے میں اس حوالہ کو آپ کے سامنے دہرا دوں، تاکہ اپنے مقدمے کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے مجھے زیادہ جو ہے مشکل پیش نہ آئے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے میں ہز ٹیبرنیکل فیملی چرچ پاکستان کے جو ہیڈ ہیں، نیشنل ہیڈ پادری سنجیل روبن صاحب، یہ ان کی کاوش کا نتیجہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ہوں اور مسیحت کے دفاع کے لیے جو ہے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ سو میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آئیے ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں۔ اگر حکیم صاحب 14 سے پڑھ دیتے تو مجھے یہ حوالہ دوبارہ نہ پڑھنا پڑتا، لیکن چلیں اسے ہم 9 آیت سے پڑھتے ہیں۔ استثنا کی کتاب 18 باب اور اس کی 9 آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا۔ یہ بنی اسرائیل کو خدا فرما رہے ہیں کہ جب تو اس ملک میں چلا جائے تو غیر قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا۔ تم میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے باپ یا بیٹی جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فالگیر، یا شگون نکالنے والا، یا افسونگر، یا جادوگر، یا منتری، یا جنات کا آشنا، یا رمال، یا ساحر، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں، اور انہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کے حضور کامل رہنا، کیونکہ وہ قومیں جن کا تو وارث ہوگا شگون نکالنے والوں اور فالگنوں کی سنتی ہیں، پر تجھ کو تیرے خدا نے ایسا کرنے نہ دیا۔
خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ آگے بھی ہے، آگے بعد میں پڑھیں گے، لیکن اس کو ذرا دیکھ لیں ہم کہ خداوند جو ہیں جب بنی اسرائیل کو 40 سال ہو گئے ہیں کہ وہ میدان میں جو ہے وہ پھر رہے ہیں، اور خدا نے یہ بھی جو ہے ان کے سبق کے لیے، کیونکہ وہ سرکش قوم جو ہے کہلائی ہے ہمیشہ سے، اور ان کی سرکشی کی وجہ سے جو ہے وہ 40 دن کا سفر تھا ملک کنعان کا، اور 40 سال وہ وہاں پہ گھومتے رہے۔ اور خدا نے یہ کہہ رہا ہے کہ جب تو اس ملک میں جائے، یعنی ملک کنعان میں، جسے ہمارے مسلم بھائی فلسطین کے نام سے بھی، ملک شام کے نام سے بھی اکثر یاد کرتے ہیں، کہ اس ملک کا جو ہے وہ اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، خدا یہوہ خدا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جب تو اس ملک میں جائے تو ان قوموں کی طرح یہ کام نہ کر دے سیکھنا، اور اس کے بعد اور نہ ان کی سننا، نہ ان کے پیچھے لگنا۔ اور اس کے بعد خدا فرما رہے ہیں خداون تیرا خدا، خداون تیرا خدا، یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہوہ تیرا خدا، یہوہ جو ہے خدا کا ذاتی نام ہے، اس میں معرفہ ہے بنی اسرائیل کے خدا کا، مسیحت کے خدا کا، اور وہی خدا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تیرے لیے، کس کے لیے؟ تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے۔ اس پہ حکیم صاحب اگر زور دیتے جیسے میں زور دے رہا ہوں کہ تیرے ہی درمیان سے، وہ نبی جو ہے جس کا ذکر جو ہے یہاں پر موجود ہے، اس کے مطلب لکھا ہوا ہے کہ وہ تیرے ہی درمیان سے ہوگا، تیرے ہی درمیان سے۔ یہ بڑے قابل غور الفاظ ہیں، اور یہ بھی بڑے قابل غور الفاظ ہیں کہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ تیرے ہی بھائیوں میں سے ہوگا۔ ہم اسے بھی جو ہے وہ کم درجہ نہیں دیتے۔ آئیے کتاب مقدس میں جو ہے وہ اس بات کو سیکھتے ہیں کہ تیرے ہی کے درمیان سے کہ کیا معنی ہے، اور چلیں اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حرب میں کی تھی، کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے، اور نہ ہی ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ اور یہ درخواست بھی جو ہے وہ کس کی ہے؟ بنی اسرائیل کی ہے۔ درخواست بھی بنی اسرائیل کی ہے، اور خدا فکر بھی جو ہے غیر قوموں سے دوری کے لیے بنی اسرائیل کی کر رہا ہے، اور خداوند سے کہہ رہا ہے کہ خداوند تیرا خدا تیرے ہی درمیان سے، تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے، تیرے ہی درمیان سے جو ہے۔ ہم اس پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ کتاب مقدس اس کے متعلق کیا فرماتی ہے۔ کیا یہ کہیں کوئی اصطلاح تو نہیں ہے کتاب مقدس کی جو مخصوص ہے بائبل مقدس میں؟ اور اس کے معنی ہم دیکھتے ہیں اس لفظ کے، کہ اس لفظ کے جو معنی ہیں، جو عبرانی میں جو اصل لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے قریب۔ تیرے ہی درمیان سے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے عبرانی زبان میں وہ ہے قریب، جس کے معنی جو ہے وہ اسٹرانگس کے مطابق، اسٹرانگ نمبر لکھ لیں اس کا 7130، اس کے مطابق جو ہے وہ قریب ترین حصہ، درمیان، اندرون، یا کسی چیز کا مرکز، یا کسی چیز کا مرکز۔ خدا کہہ رہا ہے کہ تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، اور اس کے معنی جو ہیں وہ درمیان، اندر اور مرکز کے ہیں، یعنی تیرے مرکز میں سے، تیرے اندر سے، تیرے درمیان سے۔ اور یہ عربی لفظ قلب کے مترادف ہے، ہم معنیوں ہم آواز ہے، قلب جی، مطلب کسی چیز کا مرکزی حصہ، اس کے معنی جو ہیں وہ کسی چیز کا مرکزی حصہ، خاص کر انسانی جسم کا انٹرنل پارٹ۔ اس کے علاوہ صرف تورا میں ہی اس لفظ قریب کے استعمال کو دیکھنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے معنی صرف
مرکز یا درمیان ہیں، دور کے رشتہ داروں کا درمیان نہیں بلکہ بنی اسرائیل کا درمیان۔ میں مثال آپ کو دیتا ہوں، پیدائش 18 باب اور اس کی 24 آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ شاید اس شہر میں 50 راست باز ہوں، شاید اس شہر میں 50 راست باز ہوں، کیا تو انہیں بھی ہلاک کرے گا اور ان 50 راست بازوں کی خاطر جو اس میں ہیں اس مقام کو نہ چھوڑے گا؟ یہاں پہ جو لفظ آیا ہے کہ جو اس میں ہوں، جو اس میں ہوں یعنی اس شہر میں ہوں، اس مقام کو نہ چھوڑے گا، یہ سدوم اور عمورہ کی بات ہو رہی ہے، جس میں حضرت لوط جو ہے وہ رہائش پذیر تھے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسے فنا کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور بزرگ ابراہم جو ہیں وہ اپنے بھتیجے یا بھائی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے فکر مند تھے، کیونکہ وہ وہاں پہ رہتے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہاں پہ اللہ تعالیٰ 50 راست باز ہوں تو کیا تو اس ملک کو نہ چھوڑے گا۔ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے راست بازوں کی خاطر جو اس میں ہوں، یہاں پہ قریب لفظ استعمال ہوا ہے، یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہاں ادوم اور امورہ کے اندر بسے راست باز کی بات ہو رہی ہے، اور وہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ بھی سدوم اور امورہ کے کسی پڑوسی یا اس کے ساتھ والے کسی گاؤں کی، بلکہ اس کے اندر۔ اسی طرح ایک اور حوالہ جو ہے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور یہ حوالہ جو ہے استثنا 18 باب اور اس کی 2 آیت ہے۔ اس لیے ان کے بھائیوں کے ساتھ ان کو میراث نہ ملے، خداوند ان کی میراث ہے جیسا اس نے خود ان سے کہا۔ اور یہاں پہ اگر آپ اس کا پس منظر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ بنی لاوی کی بات ہو رہی ہے، کہ اس لیے کہ ان کے بھائیوں کے ساتھ، یہاں پہ بھی قریب لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں پہ آپ ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، اس لیے ان کے بھائیوں کے درمیان، ساتھ بھی ٹھیک ہے اور درمیان بھی ٹھیک ہے، اور یہاں پہ لفظ قریب استعمال ہوا ہے، یعنی ان کے درمیان ان کو میراث نہ ملے۔ بنی لاوی ایسا قبیلہ تھا جنہیں جو ہے خدا نے میراث نہیں دی تھی، بلکہ خدا نے کہا تھا ان کی میراث میں ہوں، جو قربانیاں ہیکل میں ہوں گی یہ وہیں سے کھائیں گے، خداوند ان کی میراث ہے جیسا اس نے خود ان سے کہا۔ اور ان کو ان کے بھائیوں کے درمیان، یہاں پہ بنی لاوی کی بات ہو رہی ہے، اور جو بنی اسرائیل کے 11 قبائل ہیں ان کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ خدا جو ہے بنی لاوی کو ان کے بھائیوں کے درمیان جو ہے میراث نہیں دے رہا، بلکہ ان کی میراث جو ہے وہ خدا خود ہے۔ اور یہ درمیان کے حوالے سے آپ کو بے شمار حوالہ جات جو ہیں وہ بائبل مقدس میں مل جائیں گے، لیکن چونکہ وقت میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تھوڑا ہے، تو میں چونکہ میرا پہلا مناظرہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا مقدمہ جو ہے آپ کے سامنے پورا رکھوں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں تیرے بھائیوں میں سے۔ استثنا 18 کی اس پیشن گوئی میں واحد یہ الفاظ ہیں جو اہل اسلام کے لیے خوش فہمی اور گمراہی میں مبتلا ہونے یا دوسروں کو کرنے کا سبب ہیں، اور انہی 4 الفاظوں کی بنا پر مسلمان محققین یہ پیشن گوئی پیغمبر اسلام پہ جو ہے وہ فٹ کرتے ہیں، اور نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے کتاب مقدس کی آیات کے سیاق و سباق کو جو ہے وہ پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی سیاق و سباق پڑھا ہے کہ ان کے لیے انہی کے درمیان سے کہ میں نے آپ کے سامنے تشریح کر دی ہے کہ درمیان کا مطلب درمیان ہے، ایسا نہیں ہے کہ خدا نے کہا کہ بھئی میں سدوم اور عمورہ کو جو ہے فنا کروں گا تو اس کے ساتھ والا جو ہے وہ کوئی، یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ میں نبی جو ہے وہ بھیجوں گا بنی اسرائیل میں تیرے درمیان سے، اور نبی آ رہا ہے بنی اسماعیل میں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں ان الفاظوں یعنی تیرے بھائیوں میں سے
پہ بحث کروں اور مسیحت کا اس حوالہ سے بطور اہل کتاب اپنا مقدمہ پیش کروں، پہلے ہم اس امر پہ غور کر لیں کہ عبارت کے مطابق خداوند خدا دو عظیم وجوہات کے باعث مانند موسیٰ کو بھیجنے والا تھا۔ دو وجوہات ہیں، اور دو وجوہات میں نے آپ کو پہلے ہی بیان کر دی ہیں کہ ایک یہ وجہ تھی کہ خدا کو فکر تھی کہ ایسا نہ ہو کہ جب مقدس موسیٰ جو ہیں وہ وفات پا جائیں، ان کو میں اپنے پاس بلا لوں تو پھر یہ قوم جو ہے جو سرکش پہلے ہی ہے، جو 1 منٹ میں جو ہے جناب موسیٰ جب پہاڑ پہ جاتے ہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے تو یہ فوراً ہی بت بنا لیتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ یہ ان کی طرف مائل ہو جائے۔ خدا نے تاکیداً کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم ان کے جو ہے ان کے ساتھ ان کے درمیان جو جا کے ان کی طرح بت پرستی کرنا شروع کر دو یا جادو گر جو لوگ ہیں ان کے پیچھے لگ جاؤ، ایسا بالکل نہ ہو، بلکہ ایسا جو ہے وہ کرنے والا مکروہ کام کرے گا اور وہ خداوند کے نزدیک جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ اس کے بعد درخواست کے مطابق، اب درخواست جو ہے وہ بنی اسرائیل کر رہے ہیں کہ خداوند ہمیں جو ہے وہ دوبارہ ایسی آگ بھی نہ دیکھنی پڑے، ہمیں دوبارہ تیرا دیدار بھی جو ہے وہ نہ ہو، اور ہم جو ہے ڈرتے ہیں۔ حکیم صاحب بھی یہ حوالہ پیش کر کے گئے ہیں کہ آگ آئی اور وہ پہاڑ جو ہے وہ ہلنے لگ گیا، اور ایسا سارا معاملہ جو ہے وہ حکیم صاحب نے بھی بیان کیا ہے۔ اور جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو بنی اسرائیل بہت زیادہ ڈر رہے تھے، اور جب وہ ڈر رہے تھے تو خدا نے وہ ساری چیزیں دیکھیں اور انہوں نے جناب موسیٰ کو کہا کہ آپ کی مہربانی ہے، آپ ہی جو ہے وہ خدا سے باتیں کیا کریں، ہم سے خدا جو ہے وہ بات نہ کرے۔ تو اس درخواست کے مطابق خدا نے جو ہے وہ سنوائی کی اور مقدس موسیٰ کو کہا کہ بنی اسرائیل کو کہہ دو کہ خداوند تیرا خدا تیرے لیے، تیرے ہی درمیان سے، تیرے لیے۔ جناب مسیح نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ اور پیغمبر اسلام جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ عرب میں آئے جہاں پر بنی اسماعیلی آباد تھے اور بھی دیگر بہت ساری اقوام تھیں۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو حکیم صاحب ہیں وہ دوبارہ آ کے یہاں پہ کہیں کہ نہیں یہاں پہ جو ہے وہ بھائیوں میں سے جو بات ہو رہی ہے وہ اور کسی قوم کی نہیں ہو رہی، یا بنی اسرائیل کی نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں سے بھائی جو مراد ہیں، جیسا انہوں نے کہا کہ قوم قوم کی بھائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا تو کوئی معیار ہمیں بائبل مقدس میں نہیں ملتا کہ قوم کی بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا کوئی معیار بائبل مقدس میں درج نہیں ہے، اور ہم اسے کتاب مقدس سے ہی سیکھیں گے کیونکہ یہ کتاب مقدس کی جو ہے وہ آیات ہیں اور پیشن گوئی ہے۔ سو میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھوں گا، استثنا اس کا 17 باب اور اس کی 15 آیت۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو بہرحال فقط اسی کو اپنا بادشاہ بنانا جس کو خداوند تیرا خدا چن لے، تو اپنے بھائیوں میں سے ہی کسی کو اپنا بادشاہ بنانا، اور پردیسی کو جو تیرا بھائی نہیں اپنے اوپر حاکم نہ کر لینا۔ اس آیت کے مطابق جو ہے بنی اسرائیل کو تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ نے جو بادشاہ اپنا بنانا ہے نا، یا اپنے آپ پر جو حاکم آپ نے ٹھہرانا ہے، وہ آپ نے غیر قوم میں سے نہیں ٹھہرانا، پردیسیوں میں سے نہیں ٹھہرانا، بلکہ وہ تو نے کیا کرنا ہے، تو اپنے بھائیوں میں سے، آپ تاریخ میں سے کوئی ایک حوالہ ہمیں دے دیں
یا بائبل مقدس میں سے دے دیں. اللہ تعالیٰ نے جب انہیں بادشاہ دیا تھا نا تو وہ بنیامین کے قبیلے میں سے تھا. بنی اسرائیل کا سب سے چھوٹا جو قبیلہ تھا, چھوٹے سے مراد کے چھوٹا, چونکہ وہ چھوٹے بھائی تھے جناب یوسف کے, تو وہ سب سے چھوٹا قبیلہ تھا اور آخری قبیلہ تھا, اور اس میں سے پہلا بادشاہ جناب ساؤل کو جو ہے وہ خدا نے مقرر کیا. اسی طرح دوسرا بادشاہ, اور اس کے متعلق تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہودا کے قبیلے سے جو ہے سلطنت جدا نہیں ہوگی, اور وہ یہودا کے قبیلے سے تھا, اور وہ جناب داؤد تھے. جناب داؤد جو ہے وہ دوسرے بادشاہ ہیں. بنی اسرائیل میں سے کبھی بھی بنی اسماعیل جو ہے وہ کوئی بادشاہ نہیں ہوا, کوئی حاکم نہیں ہوا, اور انہوں نے کبھی ایسے بادشاہ کو تسلیم بھی نہیں کیا. جی آگے چلتے ہیں. پہلا سلاطین اس کا 12 باب اور 14 آیت. خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم چڑھائی نہ کرو اور نہ اپنے بھائیوں بنی اسرائیل سے لڑو, بلکہ ہر شخص اپنے گھر کو لوٹے, کیونکہ یہ بات میری طرف سے ہے. اس آیت کے ساتھ اگر ہم بھی مسلمان محققین والا جو ہے وہ رویہ اختیار کریں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور نہ اپنے بھائیوں اسرائیل سے لڑو, تو پھر اس حساب سے یہاں پہ اسماعیلی ہیں جو بنی اسرائیل سے لڑ رہے ہیں, اور ان کو خدا کہہ رہا ہے کہ ان سے نہ لڑو. لیکن جب آپ اس کا سیاق و سباق دیکھیں گے تو وہاں پہ بنی اسرائیل کے بھائی جو ہے وہ بنی یہودا اور بنی بنیامین کو کہا جا رہا ہے, 2 قبائل کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے بھائیوں بنی اسرائیل سے نہ لڑو. یہ بائبل مقدس کی اصطلاح ہے. آگے دیکھتے ہیں. اگر سیاق و سباق کی ہم بات کریں تو آپ آیت 21 پڑھ سکتے ہیں, اور وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مراد بنی یہودا اور بنی بنیامین ہے. اچھا, اس سے استثنا 18 باب اور اس کی 2 آیت. یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس لیے ان کے بھائیوں کے ساتھ ان کو میراث نہ ملے, خداوند ان کی میراث ہے جیسا اس نے خود ان سے کہا. یہ حوالہ پہلے بھی میں پڑھا ہے, لیکن اب جو ہے اگر آپ اس کا پڑھنا چاہتے ہیں سیاق و سباق تو آپ ایک آیت کو بھی جو ہے وہ بیچ میں ایڈ کر لیں. میں شروع سے پڑھ دیتا ہوں. لاوی کاہنوں یعنی لاوی کے قبیلہ کا کوئی حصہ اور میراث اسرائیل کے ساتھ نہ ہو. لاوی کاہنوں اور لاوی کے قبیلہ کا کوئی حصہ اور میراث اسرائیل کے ساتھ نہ ہو. وہ خداوند کی آتشین قربانیاں اور اسی کی میراث کھایا کریں. اس کی اگلی آیت یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس لیے ان کے بھائیوں کے ساتھ ان کو میراث نہ ملے. اگر فقط آپ 2 آیت پڑھیں گے نا تو پھر آپ پتہ نہیں کیا مطلب اس کا نکال لیں گے. جہاں پہ لکھا ہوا ہے اس لیے ان کے بھائیوں کے ساتھ ان کو میراث نہ ملے, ٹھیک ہے, آپ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کو بنی اسماعیل کے ساتھ میراث نہ ملے. اگر ہم مطلب یہی کام جو ہے استثنا 18 باب میں جو کر رہے ہیں نا کہ یہاں پہ ٹھہرا رہے ہیں بنی اسماعیل کو بنی اسرائیل کے بھائی, تو پھر یہی کچھ ہوگا. آگے دیکھتے ہیں. استثنا 1 باب اور اس کی 16 آیت. اور اسی موقع پر میں نے تمہارے قاضیوں سے تاکیداً یہ کہا کہ تم اپنے بھائیوں کے مقدموں کو سننا, پر خواہ بھائی بھائی کا معاملہ ہو یا پردیسی کا, تم ان کے فیصلے انصاف کے ساتھ کرنا. اچھا, یہاں پہ بھی اگر ہم وہی 18 باب والا جو ہے وہ رویہ اختیار کر لیں تو مسلم دوستوں کے منطق کے مطابق یہاں پہ
اسماعیلی جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے پاس اپنے معاملات جو ہیں وہ لے کر جاتے تھے اور وہ ان کا انصاف کرتے تھے. میں حوالہ پھر پڑھ دیتا ہوں. اور اسی موقع پر میں نے تمہارے قاضیوں سے تاکیداً یہ کہا کہ تم اپنے بھائیوں، قاضی کن کے ہیں؟ بنی اسرائیل کے. بنی اسرائیل سے خدا جو ہے وہ مخاطب ہے. اور تم اپنے بھائیوں کے مقدموں کو سننا. ٹھیک ہے. اور بھائی جو ہیں وہ کون ہیں؟ حکیم صاحب یہاں پہ بیان کر کے گئے ہیں کہ اسماعیلی ہیں. تو اسماعیلی جو ہیں جب بھائی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عرب سے آتے تھے کہاں پہ؟ بنی اسرائیل کے پاس اور اپنے مقدمات. یہ بات جو ہے وہی ہے کہ آپ ہر جگہ پہ اس کو فٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ بھی فٹ نہیں کر سکتے جہاں پہ آپ نے فٹ کر دیا ہے. وہاں سے آپ نے کوئی حوالہ نہیں ہمیں دیا. آپ پوری بائبل مقدس میں ایک بھی حوالہ ہمیں دکھا دیں کہ جہاں پہ یہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل آپس میں بھائی ہیں. بنی اسحاق کے متعلق لکھا ہے. بنی اسرائیل، بنی اسحاق آپ بولیں. بنی اسحاق میں جو ہے وہ بنی اسحاق بھی آ جائیں گے، بنی اسحاق بھی آ جائیں گے. پھر آپ بولیں کہ بھئی یہ بنی اسرائیل کے، بنی اسماعیل کے بھائی. لیکن جب آپ بنی اسرائیل کو خالی کہیں گے نا جی وہ بھائی ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے. یہ وہ نسل جو ہے وہ کہیں اور چلی گئی اور یہ نسل ادھر کی ہے. بنی یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل ہے. آگے چلتے ہیں. استثنا 18 باب اور اس کی 3 آیت. اور میں نے اس وقت تم کو حکم دیا کہ خداوند تمہارے خدا نے تم کو یہ ملک دیا ہے اور تم اس پر قبضہ کرو. سو تم سب جنگی مرد مسلح ہو کر اپنے بھائیوں بنی اسرائیل کے آگے آگے چلو. اپنے بھائیوں بنی اسرائیل کے آگے آگے چلو. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی وہی معاملہ اگر ہم فٹ کرتے ہیں تو بنی اسماعیل جو ہیں وہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے بھائی ہیں تو ان کو حکم دیا گیا ہے. لیکن آپ جو ہے سیاق و سباق میں جب پڑھیں گے تو وہاں پہ کسی اسماعیلی کا ذکر نہیں ہے، کسی اسماعیلی کا ذکر نہیں ہے. اور انہیں نہیں کہا جا رہا. یہ بنی اسرائیل کو ہی تاکید کی جا رہی ہے، ان میں سے کچھ لوگوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ تم اپنے بھائیوں، یعنی بنی اسرائیل لی جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے مسلمان یہ بڑا جو ہے وہ نعرہ مشہور ہے کہ مسلمان بھائی بھائی. ٹھیک ہے. بھائی بھائی ہیں یہ. اور اسی طرح یہودی جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں. قرآن شریف میں آپ دیکھیں، آپ انہیں بھائی کہہ رہے ہیں، قرآن شریف کہتا ہے کہ وہ آپ کے دشمن ہیں اور ان کو دوست نہیں بنانا، اور آپ انہیں بھائی جو ہے وہ بنا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. عورتوں نے کہا کہ تم نبی ہیں، مسیح نے انکار نہیں کیا تھا، پھر انہوں نے کہا تم مسیح یعنی نبی تھے، مسیح دونوں ایک ہی ہیں. یہ بھی یاد رہے کہ جہاں کہیں کسی دوسری قوم کو بنی اسرائیل کا بھائی کہا گیا ہے، وہاں اس قوم کا نام، اس قوم کے نام کی قید موجود ہے. وہاں پہ جو ہے وہ اس قوم کا نام، بنی اسحاق کو واحد ایسی قوم ہے جنہیں ان کا بھائی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ سگے بھائی تھے. جناب عیسو اور جناب یعقوب جنہیں اسرائیل بھی کہا گیا، وہ سگے بھائی تھے آپس میں اور ان کو آپس میں بھائی کہا گیا. لیکن وہاں پہ بھی جو ہے بنی اسحاق کا، تاکہ ہم دھوکہ نہ کھا جائیں، بنی اسماعیلیوں کا آپ کہیں پہ بھی نام جو ہے وہ ہمیں دکھا دیں. اچھا، یہ حوالے جو ہے وہ مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. حکیم صاحب جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ انہیں بنی اسحاق کے جو ہے وہ بھائی کہا گیا ہے. اچھا، اب آتے ہیں ہم جو ہے پیغمبر جناب موسیٰ کا جو معیار ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے. حکیم صاحب جو ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بیان کر کے گئے ہیں کہ پیغمبر اسلام میں اور جناب موسیٰ میں جو ہے وہ یہ مماثلت ہے اور جناب مسیح اس پہ فٹ نہیں آتے. لیکن ہم نے معیار دیکھنا بائبل مقدس میں سے کہ بائبل مقدس کون سا معیار جو ہے ہمیں مانند موسیٰ کا دے رہی ہے. ٹھیک ہے. ہمیں ایسا کوئی معیار جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے جو آپ کا خود ساختہ ہو. معیار جو ہے وہ بائبل مقدس دے رہی ہے، پیشن گوئی بائبل مقدس کی ہے،
اور بائبل مقدس ہی آپ کو معیار بتائے گی. اور معیار کیا ہے وہ سن لیں. استثنا 34 باب اور اس کی 10 سے 12 آیت. یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور اس وقت سے اب تک بنی اسرائیل میں کوئی نبی موسیٰ کی مانند جس سے خداوند نے روبرو باتیں کی نہیں اٹھا, اور اس کو خداوند نے ملک مصر میں فرعون اور اس کے سب خادموں اور اس کے سارے ملک کے سامنے سب نشانوں اور عجیب کاموں کے دکھانے کو بھیجا. دو چیزیں ہمیں جو ہے مانند موسیٰ کے حوالے سے مل رہی ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی مانند نہ ہوا, اس کی مانند نہ ہوا. اس کا مطلب یہ کہ مانند موسیٰ میں دو خصوصیات جو ہیں وہ ضرور ہونی چاہیے. پہلی کہ اس نے روبرو جو ہے وہ اپنے خدا سے بات کی ہو, اور دوسری صاحب معجزات. یہ معیار بائبل نے دیا ہے. حکیم صاحب جو باتیں ہمیں بتا کے گئے ہیں وہ باتیں جو ہیں وہ انہوں نے خود سے اس کی ریسرچ کی اور ان کا تال میل آپس میں بٹھایا, لیکن وہ قابل قبول نہیں ہے. اگر میں بھی کروں گا تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا. بائبل مقدس کا معیار جو ہے وہ قابل قبول ہے. پہلا روبرو. جناب موسیٰ خدا سے روبرو کلام کرتے تھے. اس حوالہ کو تو ہم نے ابھی بائبل میں ہی پڑھ لیا ہے, ٹھیک ہے. اور آگے قرآن شریف سورہ اعراف 7ویں صورت ہے اور اس کی 143 آیت ہے. اس میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور جناب موسیٰ ایک دوسرے سے ہم کلام ہے, ٹھیک ہے. اور قرآن شریف بھی اس بات کو جو ہے وہ بیان کر رہا ہے. اچھا, اب ہم خداوند یسوع مسیح کے حوالہ سے دیکھیں گے کہ انہوں نے کوئی روبرو بات کی ہو. 20 منٹ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, 30 ہو گئے, ٹھیک ہے. جیسے جناب موسیٰ خدا تعالیٰ سے روبرو کلام فرماتے تھے, عین اسی طرح خداوند یسوع مسیح بھی خدا باپ سے اور خدا باپ خداوند یسوع مسیح سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے اور حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے بائبل مقدس کے مطابق. حوالہ میں دینے لگا. مرکز 1 باب اس کی 11 آیت, لوکا 3 باب اس کی 22 آیت. آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے, تجھ سے میں خوش ہوں. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آواز دی کس کو؟ اپنے بیٹے کو, کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے. کوئی درمیانی نہیں ہے, کوئی فرشتہ نہیں ہے, کوئی انسان درمیانی نہیں ہے, کوئی وحی لے کے نہیں آیا. یہ ایک پہاڑ کی بات ہے. جب آپ اپنے رسولوں کے ساتھ گئے, متی 3 باب اس کی 17 آیت اور مرکز 9:7, اس میں لکھا ہوا ہے اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے, یہ میرا پیارا بیٹا ہے. لوگوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے. جو باتیں یوحنا 15:15 جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دیں. کسی فرشتے سے نہیں سنی, باپ سے سنی, اور وہ میں نے تم کو بتا دیں. جناب مسیح فرما رہے ہیں یوحنا 5:30 میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا, جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں, اور میری عدالت راست ہے, کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں. میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا, جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں. آگے چلیے, یوحنا 5 باب اور اس کی 19 آیت. یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے, کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے. دیکھا روبرو جاتا ہے. آیت فرماتی ہے کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے. اور باپ سے مراد جو ہے وہ بائبل مقدس کی اصطلاح سے آپ واقف ہیں. جناب حکیم تو بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ باپ سے مراد خدا کی بات ہو رہی ہے. یوحنا 8 باب اور اس کی 28 آیت. یسوع نے کہا کہ جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تم جانو گے کہ یہ وہی ہے اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا
اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں. اور سکھایا کیسے؟ ٹھیک ہے, سکھایا بھی روبرو ہی جاتا ہے. اس وقت پہ فون کال اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ویڈیو کال بھی موجود نہیں تھی. ٹھیک, کوئی درمیانی نہیں ہے, باپ نے مجھے سکھایا. اچھا, پیغمبر اسلام کے حوالے سے, پیغمبر اسلام پہ فرشتہ جو ہے وہ انسانی شکل میں وہی لے کر آتا تھا, اور وہی نازل بھی جو ہے وہ گھنٹی کی آواز میں ہوتی تھی. صحیح البخاری, یہ صحیح حدیث ہے, حدیث نمبر 2 اور 3215. اس میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ فرشتہ جبرائیل, جناب جبرائیل جو ہیں وہ انسانی شکل میں آتے تھے اور آپ کو گھنٹی کی آواز بھی سنائی دیتی تھی. اسی کے ساتھ آگے جو ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے. اگر ہم گھنٹی کے حوالے سے دیکھیں تو گھنٹی جو ہے وہ شیطان کی بانسری ہے, اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے. اور یہ کول جو ہے وہ جی وہ پیغمبر اسلام کا ہے. اسی طرح مشکات میں حدیث ہے, اس میں بھی جو ہے 3895, اس میں بھی گھنٹی جو ہے وہ شیطان کا ساز کہلاتا ہے. اور اسی طرح مشکات کی جو ہے وہ حدیث ہے 3894, اس میں بیان ہوا ہے کہ گھنٹی جو ہے اس قافلے میں فرشتے جو ہے وہ نہیں آتے جہاں پر گھنٹی ہو, جس قافلے میں گھنٹی ہو. اسی طرح جو جناب جبرائیل تھے وہ اپنے ایک صحابی کی صورت میں آیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, ان کا نام دہیہ کلبی تھا. آپ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں, حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں 3633, 6315. اس کے ساتھ جی جی ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو جبرائیل تھے وہ ہو بہو جو ہیں ان کی شکل و صورت جو ہے وہ جناب جو کلبی ہیں صحابی ان کے جیسی تھی. ٹھیک ہے, اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے ترمذی کی حدیث 3649, اس میں لکھا ہوا ہے جو ان کی شکل و صورت ہے وہ بالکل سیم ہے. اور السلسلہ اور مسند احمد میں حدیث ہے, حدیث نمبر 25610, اس میں حضرت کلبی کی جو داڑھی, دانت اور چہرہ ہے یہ بالکل جو ہے وہ حضرت, یعنی آپ فرق نہیں کر سکتے کہ جبرائیل آئے ہیں کہ حضرت کلبی جو ہے وہ خود آئے ہیں پیغمبر اسلام کے پاس. اور پیغمبر اسلام کو واقعہ گرانیک جو ہے وہ بھی مشہور ہے کہ شیطانی آیات جو ہیں وہ شیطان بھی آیات کچھ دے گیا تھا. یہ بھی ایک واقعہ جو ہے مشہور ہے, طبری میں باتفصیل اسے بیان کیا گیا ہے. جی السلسلہ جی حکیم صاحب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی اچھا, سر سید احمد خان جو ہیں وہ حکیم صاحب کے فیورٹ ہیں, اور معراج کا واقعہ جو ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ قابل قبول نہیں ہے, یعنی یہ واقعہ درست نہیں ہے یا سچا نہیں ہے کہ آپ کو معراج ہوئی تھی پیغمبر اسلام کو اور آپ جو ہے وہ آسمان پر گئے تھے. ٹھیک ہے, اور ان چیزوں سے ثابت ہوتا ہے, میرا مقدمہ کچھ رہ گیا ہے لیکن وہ میں بعد میں بیان کروں گا کہ اچھا ان باتوں سے جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جو پیغمبر اسلام ہیں اور اللہ تعالیٰ ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ فرشتہ آتا تھا, اور فرشتہ جو ہے وہ حضرت کلبی کی صورت میں آتا تھا, اور ہو بہو شکل تھی تو کوئی پہچان بھی نہیں سکتا کہ کون ہے اور کون نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یسوع مسیح کے پاس جو ہے ہم نے دیکھا کہ بھئی ایسا کوئی فرشتہ نہیں آتا تھا,
کوئی درمیانی نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ جیسے جناب موسیٰ کلام حاصل کیا کرتے تھے، ویسے ہی جو ہے وہ جناب مسیح بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام حاصل کیا کرتے تھے. ابھی ہے 1 منٹ میں واپس ہاں. اچھا، اس کے بعد جو ہے معجزات جو ہیں وہ دیے گئے، ٹھیک ہے. اور ان معجزات کو آپ دیکھتے ہیں کہ بے شمار معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ نے دکھائے. جناب مسیح کی پیدائش معجزانہ، 40 دن کے فاقے کے بعد فرشتوں سے خدمت معجزانہ، آپ کے لیے آسمان کا کھل جانا اور خدا باپ کی آواز آنا، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، معجزانہ. پانی کو میں بنانا معجزانہ، ہوا اور پانی کو ڈانٹ کر تھما دینا، یہ بھی معجزانہ ہے. اور لوگ کہتے تھے کہ یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں. بے شمار بد ارواح کو سے متاثرہ انسانوں کو آزاد کرنا معجزانہ. ایک دو لوگوں کی خوراک سے 2 مرتبہ بچوں اور عورتوں کو. جی ٹھیک ہے، آپ آ جائیں.